الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے درس میں اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے کیا تعلق تھا، وہ قرآن حکیم جو آپ پر نازل کیا گیا۔ قرآن کی تلاوت آپ کا مشغلہ تھا۔ قرآن کی تلاوت کا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا تھا۔ ہر آن ہر لمحہ، سفر میں ہو، حضر میں ہو، سواری پر ہو، قرآن کی تلاوت آپ نے نہیں چھوڑی۔ قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ برکت ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے۔ سراقہ بن جعشم بن مالک تو ہجرت کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیچھا کر رہا تھا اور ایک معجزہ ظاہر ہوا تھا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور معجزہ دیکھ کر کے وہ اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیا، اور کہا کہ میں نے یقین کر لیا کہ آپ کی دعوت کار آمد ہو کر کے رہے گی، آپ کی دعوت رکنے والی نہیں ہے، معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ اپنی روایت خود بیان کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ کی روایت ہے ایک لمبی حدیث میں۔ سراقہ بن مالک بن جعشم کہتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے کے پاس آیا، میں اس پر سوار ہوا اور میں سرپٹ گھوڑے پر چلا جا رہا تھا آپ کی تلاش میں کہ 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا تھا، یہ مجھے ملنے والا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گھوڑے سے گر گیا۔ میں اٹھا اور اس کے بعد میں نے ارادہ کیا، اور اس زمانے میں جو فال نکالتے تھے تیر کا، تو اس میں میرے خلاف نکلا، لیکن پھر بھی میں نے آپ کا پیچھا کیا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ان کے گھوڑے کا پیر زمین میں دھس گیا تھا۔ کہتے ہیں مجھے پہچان لیا کہ میں ان پر قابو نہیں پا سکتا، اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، آپ کے قریب آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سمعت قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں نے سنا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے محسوس کر لیا تھا کہ میرا مخالف میرا پیچھا کر رہا ہے، سرپٹ میری طرف آ رہا ہے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ لیکن میری طرف آپ نے توجہ نہیں کیا، وَهُوَ لَا يَلْتَفِتْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ میری طرف نہیں کیا کہ میرا مخالف آ رہا ہے، لیکن وہ ابو بکر یکثر الالتفات، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے برابر دیکھتے جا رہے تھے کہ ہمارا مخالف آ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ برابر قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ اس کا مفہوم یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہر آن ہر لمحہ جو بھی ہوتا قرآن کی تلاوت سے آپ غافل نہیں تھے، چونکہ آپ پر قرآن حکیم کی آیت نازل ہو چکی تھی، وان اتلو القرآن، یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ یہ حکم آپ پر نازل ہوا آسمان سے، اللہ کی طرف سے، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ آپ کو حکم دیا گیا۔ ہمیں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بھی قرآن حکیم کی تلاوت کثرت سے کرنے والے بن جائیں، قرآن کا دل سے لگاؤ ہو، دل سے تعلق ہو۔ جیسا کہ غالباً میں نے پہلے بیان کیا تھا، قرآن حکیم کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا پڑھنے والے کے ہاتھ میں۔ یا قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والا، وہ اللہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ رسی اللہ تک جاتی ہے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوران سفر بھی آپ قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے تھے، جیسے کہ مغفل حضرت ابن مغفل کی روایت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اپنے ناقے پر سوار تھے اور قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے۔ صبح و شام، لیل و نہار قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی تھی۔ سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل پڑھتے تھے، سورہ سجدہ پڑھتے تھے، سورہ زمر، سورہ ملک، یہ بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن کا نزول ہوا ہے، جبریل امین رمضان میں آتے تھے، قرآن کے ساتھ دور کرتے تھے۔ ہر سال جبریل امین کو آپ قرآن سنایا کرتے تھے، آپ پڑھتے تھے، جبریل امین سنتے تھے۔ ظاہر ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا، جبریل امین خود سے آتے نہیں تھے، اللہ کے حکم سے نازل ہوتے تھے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ہم آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ ہم اپنے مرضی سے دنیا میں نہیں آتے۔ گویا اللہ رب العالمین قرآن سننے کے لیے، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سننے کے لیے، اللہ رب العالمین رمضان میں جبریل امین کو بھیجتا تھا کہ جائیے قرآن سنیے، جاؤ قرآن سنو، ہمارے نبی پیارے پیغمبر قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ایک قرآن کی تلاوت ہوتی تھی پورے رمضان میں، لیکن جس سال اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن حکیم سنایا تھا جبریل امین کو۔ گویا ایک اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ اب آپ کی آخری زندگی ہے، آئندہ آنے والا رمضان ملتا یا نہیں ملتا، اور آنے والا رمضان آپ کو نہیں ملا۔ آئیے سلسلے میں حدیث سناتا ہوں۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے اور روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال يعرض على النبي صلی اللہ علیہ وسلم القرآن في كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام 10 أيام، فاعتكف 20 يوما في العام الذي قبض فيه۔ یعنی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا۔ جس سال آپ نے وفات پائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بار قرآن حکیم ختم کیا گیا۔
یا آپ پڑھتے تھے یا جبریل امین پڑھتے تھے۔ اس طرح ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 20 دن کا اعتکاف آپ نے کیا تھا۔ یہاں مفہوم اس حدیث کا یہ بیان کیا گیا ہے، اس قرآن کا یہ مقام ہے کہ جبریل امین نازل ہوتے تھے رمضان میں قرآن سننے سنانے کے لیے۔ پھر ایک مرتبہ قیام اللیل کے دوران ایسا بھی آیا کہ سورہ المائدہ کی ایک آیت پر پوری رات ختم کر دی، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ آپ کے تہجد کی نماز کا طریقہ تھا، عادت تھی، آپ پڑھا کرتے تھے۔ پہلے تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی، اس کے بعد آپ پر نفل رکھی گئی، لیکن آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کب کیا کرتے تھے، رات کی نماز کب پڑھا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اور صبح فجر کی اذان سے پہلے پہلے اس درمیان میں کبھی بھی آپ پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی شروع رات میں، کبھی بیچ والی رات میں، کبھی تہائی رات میں، کبھی آخری رات میں۔ اور آپ کا معمول یہی تھا، کسی وقت بھی قرآن یعنی قیام اللیل کرتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد پھر آرام کر لیا، پھر اٹھ کے آپ نے وضو کی، پھر نماز پڑھ لی۔ یہ آپ کا معمول رہا ہے رات میں قیام اللیل کا۔ ساری رات سو کر نہیں گزارتے تھے، نہ یہ آپ کا طریقہ تھا نہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ اور قرآن حکیم میں بیان بھی کیا گیا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں کہا جائے گا، جنت کی نعمتیں پانے کے بعد جنتیوں سے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جنت میں جانے والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا کچھ نہ کچھ حصہ نمازوں کے لیے نکال لیتے تھے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ طریقہ صحابہ کا تھا، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، رات کی نماز کو لازم پکڑو۔ اور ظاہر ہے کہ نمازوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے کہ نیک بندوں کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا عامل بنائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیتے تھے، بار بار تکرار کے ساتھ ایک ہی آیت پڑھا کرتے تھے۔ آئیے حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث نسائی شریف کی ہے، یا حسن درجے کی ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا اصبح بآیۃ اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ سورہ المائدہ کی آخری آیت ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے، رات کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور ایک ہی آیت پر پوری رات گزار دیتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ وہ آیت یہ ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے، بخش دے، اللہ تیری ذات تو عزیز و حکیم ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے۔
آخر میں یہ آیت آپ کو ملے گی جہاں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم خالق کائنات عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو؟ میری عبادت تو میری ماں کی عبادت، جن کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہی اللہ ہیں، مریم علیہ السلام کو کہنے والے کی نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والے کہ آپ نے یہ کہا تھا۔ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، جو مجھے حق نہیں تھا کہنے کا کیوں کہتا؟ اس وقت حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ اٹھیں گے یہی الفاظ، اے پروردگار عالم یہ تیرے بندے ہیں، انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو اللہ تو عزیز و حکیم ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے اور آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، آپ رو رہے تھے۔ ایک ہی آیت اور ایک آیت آپ بھی پڑھا کرتے تھے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں کہا تھا کہ اے پروردگار عالم فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری اتباع کی، پیروی کی، میری بات مان لی مجھ میں سے ہیں، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اے اللہ اگر میری نافرمانی کی ہے کسی نے تو اللہ تیری ذات تو غفور الرحیم ہے، تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات تو غفور ہے، غفار ہے۔ انشاءاللہ توبہ استغفار کے بیان میں بہت تفصیل سے یہ حدیث آپ کے سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔